السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں ہوں ناصر، آپ سب دوستوں کی خدمت میں ایسے برڈز کی طرف سے ایک نئی ویڈیو اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہے اور آپ سب دوستوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی، اسپیشلی جو نئے بگنرز ہیں ان کو بجیز کے بارے میں آئیڈیا ہوگا کہ یہ بجیز بیسیکلی کہاں سے سٹارٹ ہوئے، کیسے کیسے ان کے اوپر محنت کی گئی اور کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھ کے ہر بجیز کو بائی کرنا ہوتا ہے اور اپنے بجیز پہ کیسے توجہ دینی ہوتی ہے۔ یہ کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، امید ہے کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا، اس لیے دوستو اب میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کا آپ کو فائدہ بھی ہو۔ دوستو، بجیز جو ہیں یہ کیسے سٹارٹ ہوئے؟ ان کو آسٹریلین بجیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی آسٹریلیا سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے ان کو آسٹریلین بجیز کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1840 میں ایک بندہ تھا جان گولڈ، جو فرسٹ ٹائم یورپ میں آسٹریلین یہ جو بجیز سے ان کو لے کے گیا، وہاں پہ اس نے ان سے بریڈ لی اور اس کو ایز اے پیٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا۔ تو ایز اے پیٹ کے طور پہ اپنا فرینڈلی بیہیویئر ہونے کی وجہ سے بجیز بہت زیادہ فیمس ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو جس ٹائم آسٹریلیا نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ یورپ وغیرہ میں بجیز کی فیم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے ایکسپورٹ بند کر دی بجیز کی۔ تو پھر دوستو کیا ہوا کہ آگے چل کے 1920 میں امریکہ نے فرسٹ ٹائم امپورٹ کی بجیز کی 1920 میں، اور 1950 تک کوئی خاطر خواص میں اضافہ نہیں ہو سکا، وہاں پہ فیم نہیں ملا بجیز کو۔ 1950 کے بعد جب اس میں نئی جدت آئی، ان کے سائز کو امپروو کیا گیا، یہ پیٹ کے طور پہ وہاں پہ بھی انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئے، لوگوں میں بجیز کا انٹروڈکشن بڑھا، تو اس کے بعد وہاں پہ بھی اس کو بہت زیادہ فیم ملا۔ تو اس طریقے سے بجیز کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور اس کو مختلف ملکوں میں امپورٹ کر کے پھر اس کی پراپر بریڈنگ کر کے اور وہاں پہ اس کے سیٹ اپ بنائے گئے۔ دوستو، بجیز کی جو بیسک ٹائپ ہے وہ کتنی قسم کی ہے؟ وہ ہے دو قسم کی، ایک ہے امریکن بجیز اور ایک ہے انگلش بجیز۔ امریکن بجیز جو ہیں وہ ایسے بجیز ہیں جو آپ کو عام دکان سے اویلیبل ہوتے ہیں، ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے 5 سے 6 انچ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انگلش بجیز کو دیکھیں تو یہ شو کلاس قسم کے برڈ ہوتے ہیں، ان کا سائز تقریباً 11 انچ تک جاتا ہے، اور یہ ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، ان کو پرائز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے بیسیکلی امریکن اور انگلش بجیز کا۔ دوستو، اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ ان برڈز کو اتنا زیادہ فیم کیسے ملا، یہ کیسے اس طرح سے انٹروڈیوس ہوئے؟ تو آپ دوستوں کو یہاں پہ یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ اپنے فرینڈلی موڈ کی وجہ سے یہ ان کو زیادہ یا فیم ملا، کیونکہ لوگوں نے ان کو ایز اے پیٹ کے طور پہ گھر میں رکھنا شروع کر دیا، ان کو ٹیم کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ گل مل گئے، جس کی وجہ سے یہ برڈ بہت زیادہ فیم حاصل کر گیا۔ تو اب آگے دوسرا یہ ہے کہ اس برڈ کو پالنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس برڈ کے زیادہ نخرے نہیں ہوتے، یہ زیادہ نقصان نہیں دیتا، اس لیے اس کے فیم میں زیادہ ترقی ملی۔ آپ کو یہاں پہ یہ بھی ایک چیز بتاتا چلوں کہ فوڈ جو ہوتا ہے وہ بجیز عام سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں، فروٹ بھی کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ سافٹ فوڈ، ایگ فوڈ وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان بجیز کے کوئی زیادہ نخرے نہیں ہوتے، ان کا دانہ بڑی آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ تو ان کو نارمل دانے کے ساتھ ساتھ جیسے باجرہ ہوتا ہے، کنگنی کنیری اور اس طرح مکس کر کے اس کو ایک خاص قسم کا دانہ ان کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سم ٹائمز پالک ہو گئی، اس کے علاوہ دھنیا ہو گیا، پودینہ ہو گیا، کھیرا ہو گیا، چھلی ہو گئی جسے بھٹا بھی کہتے ہیں، وہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکئی ہوتی ہے اس کو پانی میں بوائل کر کے یا پانی میں نرم کر کے، چنے وغیرہ ان کو بھی اسی طرح پانی میں نرم کر کے وہ بھی ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کیلشیم وغیرہ کی ڈیفیشنسی
نہ ہو اور یہ اچھے ٹھیک رہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوستو جو بجیز کے اندر کامن بیماریاں ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجیز کو بخار ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ لوز موشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ ہو یا وہ مولٹنگ پہ ہے، برڈ سٹریس کے اندر ہے، تو آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو اس کو ہارٹ اٹیک بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے۔ تو کیلشیم کے لیے بجیز کو کیا دیا جاتا ہے؟ کیلشیم کے اندر یہ مختلف قسم کے وٹامنز وغیرہ بھی اس کو دیے جاتے ہیں، ملٹی وٹامن کے سرپ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کٹل بون۔ کٹل بون آپ کو پنسار کی شاپ سے بھی مل جاتی ہے، آپ کو پیٹ شاپ سے بھی مل جاتی ہے، تو وہ ان کے کیجز کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سورس آف کیلشیم ہوتا ہے، اس میں بڑی اچھی کیلشیم پائی جاتی ہے۔ عام جو آپ کیلشیم کے بلاک لیتے ہیں اس کی کوالٹی کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسی ہے، تو اس میں اگر انفیریئر قسم کی کوالٹی کا مٹیریل ڈالا جائے تو آپ کے بجز کو نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ جب بھی کیلشیم کے لیے کوئی چیز ہے تو آپ کٹل بون لازمی ان کو دیں۔ اس کے علاوہ ملٹی وٹامن کا لازمی استعمال کروائیں، اور جس کی وجہ سے آپ کے برڈز صحت مند رہیں گے۔ اب دوستو اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ جو ایک بجی اڈلٹ ہوتا ہے وہ کس ایج میں ہوتا ہے؟ جو چھوٹے بجیز ہیں جن کو امریکن بجیز کہتے ہیں، وہ تقریباً میکسیمم 6 منتھ کی ایج تک آ کے وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں، جب کوئی جو انگلش بجیز ہیں جو ایگزیبیشن کے لاتے ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 مہینے کے دوران اڈلٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک مین بات یہ بھی بتاتا چلوں جس کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ چک پرچیز کرتے ہو کسی جگہ سے تو آپ کو ان کی ایگزیکٹ ایج کا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو جس ٹائم آپ کے برڈز کی آنکھ کے اندر ایک رنگ بن جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا برڈ اڈلٹ ہو گیا ہے اور وہ بریڈ کے قابل ہو گیا ہوا ہے۔ آنکھ کے اندر رنگ کو لازمی دیکھ لیا کریں اگر آپ کو برڈ کی ایج کا آئیڈیا نہ ہو تو۔ دوستو اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے بجیز کی تقریباً لائف کتنی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، لیکن جو ایوریج ایک لائف دیکھی گئی ہے بجیز کی وہ ہے 10 to 15 ایئرس۔ 10 سے 15 سال تک ایک بجی زندہ رہ سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ تقریباً 20 سال تک ان کی لائف کا ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو دوستو اب اگلا یہ ہے کہ برڈز کی پیئرنگ کیسے کی جاتی ہے۔ برڈز کی پیئرنگ کرنا دوستو بڑا ٹرکی کام ہے۔ آپ کو کوالٹی برڈ کے ساتھ کوالٹی برڈ کی بریڈ کروائی جاتی ہے تاکہ چکس اچھے پروڈیوس ہوں اور رزلٹ اچھا آئے۔ آپ نے برڈ دیکھ لیا کہ برڈ اڈلٹ ہو چکا ہے، برڈ کی آنکھ میں رنگ بن چکا ہے، اب آپ نے برڈ کی پیئرنگ کرنی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ برڈ آپ کو پراپرلی فلائی کر رہا ہے، برڈ کو کسی قسم کا سٹریس نہیں ہے، برڈ مولٹنگ کے اوپر تو نہیں ہے۔ جس ٹائم برڈ مولٹنگ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ پرانے پر گرا کے نئے پر نکال رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جس ٹائم مولٹنگ کے اوپر برڈ ہو تو آپ نے اس کی پیئرنگ نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے برڈ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے لوز موشن، بخار، نزلہ، زکام، تو اس دوران بھی آپ اپنے برڈ سے بریڈ نہ لیں، اور کوشش کریں کہ جس ٹائم تک وہ 100% صحت مند نہیں ہوتا آپ کبھی بھی اس کی پیئرنگ نہ کریں۔ دوستو جس ٹائم آپ نے برڈ کو پیئرنگ کے لیے چھوڑ دیا تو بریڈر حضرات کیا کرتے ہیں، وہ ایک فیمیل کو ایک جگہ پہ چھوڑتے ہیں اور اس کے سامنے 2 میل چھوڑتے ہیں، یا 2 فیمیل ایک میل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میل اور فیمیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا شروع کرتے ہیں، تو وہ ان 2 برڈز کی آپس میں پیئرنگ کر دیتے ہیں، تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیئرنگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ نارملی کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی میل ہوتا ہے اور 2 فیمیل اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں، تو فیمیل جو اس کو چوز کر لیتی ہے پہلے وہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک دوستو بڑا ٹیکنیکل ہے پوائنٹ، میں نے ڈینر
ان کی ویڈیو دیکھی تھی، ان کا یہ طریقہ تھا اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ دوستوں کو بھی یہ نیٹ پہ ویڈیو مل جائے گی، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ماشاءاللہ ڈینر لوٹف از مائی آئیڈیل، اور بہت اچھے برڈز ہیں ان کے، جن کی قیمت یہاں پہ میں اپنے ایک دوست ہیں ان سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ایک ہین جو تھی وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ اس کا مانگ رہے تھے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہوگی اس برڈ کی۔ تو دوستو اگر آپ نے پیرنگ بھی کر دی، پیرنگ کے بعد جو اگلا کویسچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے جو کیج کا سائز ہے وہ کتنا دینا ہے، کیج دینا ہے یا کالونی دینی ہے۔ کالونی میں پریفر اس لیے نہیں کرتا کہ کالونی کے اندر برڈز کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سم ٹائمز وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برڈز ایک کیج یا مٹکی کی خاطر وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ فیمیلز ایک دوسرے کو مار دیتی ہیں، اور کیونکہ اور دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ کالونی کے اندر آپ اپنی مرضی سے پیرنگ نہیں کر سکتے، آپ کٹھے برڈ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی برڈ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ڈیزائریبل نہیں آتا اس میں۔ اور اس کا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر ہن نے ایگ لے کیے ہوئے ہیں مٹکی یا باکس کے اندر، اور وہ مٹکی یا باکس کسی اور ہن کو پسند آ گئے تو وہ اس نے اٹھا کے اس کے ایگ باہر پھینک دینے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دوستوں کا ٹائم کا بھی اور آپ کے برڈز کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہی پریفر کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کالونی کے اندر نہ پیرنگ کریں، آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کیجز کے اندر پیرنگ کریں۔ اور اس کے بعد باکس یا مٹکی، آپ اپنے برڈز کو کیا دے سکتے ہیں، باکس یا مٹکی؟ دوستو باکس کے زیادہ فائدے ہیں کمپیریٹیولی مٹکی کے۔ میں آپ کو مٹکی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، جب سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کی وجہ سے مٹکی کا ٹیمپریچر بھی گر جاتا ہے، سردی اس میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انڈے خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اگر سم ٹائمز اگر انڈے نہ بھی خراب ہوں اور بچے بھی ایگ سے باہر آ جائیں تو وہ بچے بھی مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹکی کی صفائی بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور آپ اپنے بجیز کے ایگز اور بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے آسانی سے، اس لیے میں آپ دوستوں کو باکس زیادہ پریفر کروں گا۔ باکس کی صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ ایگز کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ برڈز کی ساری ایکٹیویٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس ٹائم ہین نے ایگ لے کرنے ہوتے ہیں، ہین کیا کرتی ہے، وہ لینگ سے پہلے جا کے مٹکی یا باکس کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ وہ جہاں پہ ایگ لے کرے گی وہ جگہ سیف ہے، اس میں کسی قسم کا انڈوں یا بچوں کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یہ لازمی خیال رکھیں کہ جس ٹائم اس بیہیویئر پہ فیمیل آ جائے تو آپ اس کو زیادہ تنگ نہ کریں، اس کو پرائیویسی دیں تاکہ وہ آسانی سے بریڈ کر سکے۔ دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سم ٹائمز دوست اس چیز کو زیادہ غور نہیں کرتے، اگر مٹکی کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا تو 10-15 دن کے اندر اندر اگر اس نے ایگ لے نہیں کیے تو آپ اپنے برڈ کو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو چربی تو نہیں لگی۔ چربی دوستو یہ فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو وینٹ کے اوپر نظر آ جاتے ہیں یلو کلر کے، وہ پھول جاتا ہے ایریا، تو ہم سم ٹائمز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ہین ہمارے جو ہین ہے وہ ایگ لے کرنے لگی ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ چربی کا خاص خیال رکھیں، اگر آپ کے برڈ کو چربی لگ جائے تو آپ اس کو فلائنگ کیج کے اندر چھوڑیں، وہاں پہ اس کو ایکسرسائز کرائیں اور اس کو کوشش کریں کہ سیب کا سرکہ دیں تاکہ آپ کے برڈ کی چربی ختم ہو جائے۔ تو دوستو جس ٹائم مٹکی کے یا باکس کے اندر وہ بیٹھنا شروع کر دے آپ کی ہین، اس کے بعد وہ ایگ لینگ پہ آ جاتی ہے، جس ٹائم وہ فرسٹ ایگ لے کرتی ہے تو یہاں پہ اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ وہ دوسرا ایگ کتنے دنوں بعد لے کرتی ہے، تو وہ ایک دن کے گیپ سے اگلا ایگ لے کرتی ہے، یعنی اگر اس نے آج ایگ لے کیا ہے تو اپنا کل اس نے ایگ لے نہیں کرنا، تو پرسوں اپنا نیکسٹ ایگ لے کرے گی۔ تو اس لیے آپ دوست بار بار اس کو کوشش کریں کہ نہ دیکھیں، یہ تقریباً 8 سے 10 دن کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر رہن اپنے سارے ایگ لے کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا بھی ہو چیک بھی کرنا ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ 10 دن کے بعد ایگ کو چیک کریں۔ دوستو اس کے بعد میکسیمم ایگ کتنے ہین لے کرتی ہے؟
میکسیمم ایگ جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں اور منیمم تقریباً 3-4 ایگ ہوتے ہیں. 3 ایگ سے لے کے 8 ایگ آپ کی ہین لے کر سکتی ہے. اس لیے یہ کوئی ایک پیٹ رول نہیں ہے اس نے 3 ہی کرنے ہیں، 4 کرنے ہیں، 5 کرنے ہیں، 6 کرنے ہیں، 7 کرنے ہیں یا 8 کرنے ہیں. یہ اس کی کوانٹٹی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس پہ زیادہ پریشانی نہ اٹھائیں. دوستو اس کے بعد آتا ہے کہ اب ایگ لے ہو گئے ہوئے ہین کے، اب ہین پراپرلی ان کے اوپر بیٹھنا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہین پورے ایگ لے نہیں کرتی وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتی. سم ٹائمز وہ بیٹھی رہتی ہے، کسی ٹائم پہ باہر آ کے دانہ وغیرہ کھاتی ہے اور پھر دوبارہ اپنی باکس یا مٹکی میں چلی جاتی ہے. اس لیے آپ برڈ کو کمپلیٹلی پرائیویسی دیں جس ٹائم وہ ایگ لے کر چکی ہو، اور کوشش کریں کہ روم کا ٹیمپریچر مینٹین رکھیں. گرمی زیادہ اگر ہوگی تو برڈ کے ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دوستو جس ٹائم ہین ایگ لے کر لے تو آپ اس کو پراپرلی انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ ان کو ایگ میں سے بچے نکال لے. اب اس کے بعد جو اگلا کوسچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کا انکوبیشن ٹائم کتنا ہے، کتنے دنوں بعد ایگ سے بچے باہر آتے ہیں. دوستو جو فرسٹ ایگ لے کیا ہے اس کے 21 دن بعد ہین بچے نکالنا شروع کر دیتی ہے. تو اب یہاں پہ کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا سارے ہی ایگ فرٹائل ہوتے ہیں. دوستو ایسا نہیں ہے. سم ٹائمز برڈ کی کوالٹی یا برڈ کو کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے ایگ آپ کے انفرٹائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں سے کچھ سم ٹائمز ڈیڈ ان شیل بھی ہو سکتے ہیں. انفرٹائل کا یہ ہے کہ ایگ تو لے کرتی ہے لیکن اس کے اندر پانی ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے نہیں بن سکتے. تو دوسرا ڈیڈ ان شیل کا یہ ہوتا ہے کہ بچے تو بننا شروع ہوتے ہیں لیکن وہ 10 دن بعد 15 دن بعد ایگ کے اندر ہی مر جاتے ہیں. تو اس کو یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہوتی. سم ٹائمز کیا کرتے ہیں جو ایگزیبیشن ہوتا ہے اس کے پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ پراپرلی کراس نہیں ہوتا، تو وہ جو بریڈر حضرات ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ فیمیل کی وینٹ کے قریب کا ایریا جو ہوتا ہے وہاں سے اس کے پر کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ پراپرلی کراس ہو، تو اس کے بعد وہ اس سے بریڈ لیتے ہیں. دوستو اس لیے اس پروسیس کو بھی ایک خاص نام دیا گیا، اسے کہتے ہیں ٹرمنگ. اس کی بڑی اچھی ایک ویڈیو بھی آپ کو میں لیٹر آن بتاؤں گا کہ برڈس کی ٹرمنگ کس طرح کی جاتی ہے. تو اب اگر آپ دوستو ٹرمنگ کے بعد اگر آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جو نر ہوتا ہے بجیز کے اندر اس کی بھی فرٹیلٹی کو چیک کرنے کے مختلف قسم کے میتھڈ آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائیں گے. وہ اس کے سپمز چیک کیے جاتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے. آپ کو نیٹ کے اوپر یہ والی ویڈیو بھی اویلیبل ہیں، اگر آپ دوستوں کو نہیں پتہ تو آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو چیک فرٹیلٹی آف ایگزیبیشن چک. تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھ کے وہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو لیٹر آن میں بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اور آپ سب دوستوں سے شیئر کروں گا. اس کے بعد دوستو اگلی بات یہ آتی ہے کہ جب 21 دن بعد جب ایگ لے ہوئے ہیں، ایگ کے 21 دن بعد اس میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ بچے کتنا عرصہ باکس کے اندر یا مٹکی کے اندر رہتے ہیں. دوستو تقریباً 30 سے 35 دن کا ٹائم ہوتا ہے جب ایک چک اپنے ایگ کے شیل سے باہر آتا ہے. اس کے بعد 30 سے 35 دن لگتے ہیں اس کے پر آتے ہیں. اس دوران اس کی چونچ مضبوط ہوتی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ تقریباً 35 دن کا پروسیس ہوتا ہے. اس 35 دن کے بعد وہ برڈ اپنا باکس یا مٹکی چھوڑ کے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ باکس سے سارے جیسے جیسے بچے ان کے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دوستو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دوران آپ کے ایک چیز ایگ سے بچے باہر آئے ہیں تو وہ اس دوران پیرنٹس کی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سب بچوں کو فیڈ کرانا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ یہ سیڈ کے جو بھٹے سے ہوتے ہیں وہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے وہ اس کے اندر ان کے باکس کے بچوں کے قریب رکھ دیں تاکہ
ان کے پیرنٹس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اور جس ٹائم بچے باہر آ جاتے ہیں باکس یا مٹکی کے بعد، تو تقریباً 15 دن کے پروسیس کے دوران برڈس کو فلائی کرنا سکھاتے ہیں، چکس کو، ان کو دانہ کھانا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو کمپلیٹلی سیلف کر دیا جاتا ہے۔ جس ٹائم بچے سیلف ہو جاتے ہیں تو فیمیل کیا کرتی ہے، وہ دوبارہ مٹکی کے اندر جا کے مٹکی کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو پراپر صاف کر کے سارا گند اٹھا کے باہر پھینکتی ہے، گندے انڈے بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہے۔ اس کے بعد برڈ جو فیمیل ہین ہوتی ہے وہ اپنی پراپرلی جگہ بناتی ہے اپنی نیکسٹ بریڈ کے لیے۔ تو دوستو جس ٹائم آپ کے چکس سیلف ہو جائیں برڈس کے، تو آپ ان کو اٹھا کے ایک کیج ہوتا ہے جس کو فلائنگ کیج کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فلائنگ کیج دوستو کیا ہوتا ہے، ایک بڑا سا کیج ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے جو برڈز ریسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بریڈ کر لی ہوئی اور آپ ان سے فردر بریڈ نہیں کرانا چاہتے، ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی جو برڈز آپ کے جو چکس سیلف ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان کے دانے پانی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ملٹی وائٹامنز دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک پروں پہ سم ٹائم اسپرے بھی کیا جاتا ہے، ان کو ویکسینیشن بھی دی جاتی ہے تاکہ آپ کے برڈز اپنی کنڈیشن میں بہت جلد آئیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے اچھے پر نکالیں، اس کے اندر فلائی کریں۔ برڈز دوستو جتنا اچھا فلائی کرتے ہیں اتنی ان کی صحت اچھی رہتی ہے، یہ ان کی پراپر ایکسرسائز جو برڈ کی ہوتی ہے وہ فلائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوششیں کریں کہ آپ اپنے برڈز کو پراپرلی فلائنگ کے لیے کیج دیں اور اس کے اندر وہ فلائی کریں، ان کا دانہ پانی کا خاص خیال رکھیں اور ان کو پراپرلی دانہ پانی دیں۔ اچھا دوستو آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن یہ بھی شیئر کروں کہ جب آپ نے ایک دفعہ دانہ ان کو ڈالا تو آپ اس دانے کو نکال کے اپنے کسی ویسٹ باکس میں ڈال دیں، اور وہ دوبارہ دانے کو ریسائیکل کر کے آپ امپروو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی دانے کے اوپر دانہ نہ ڈالیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاٹ تو بڑا بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پاٹ کے اندر آلریڈی کیونکہ دانہ کھا چکے ہوتے ہیں اور وہ صرف شیلز رہ جاتے ہیں دانے کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برتن تو بھرا ہوا ہے دانے کا لیکن برڈز کھا نہیں رہے۔ تو دوستو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور برڈز کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے میں آپ دوستوں کو یہ پریفر کروں گا کہ آپ جب بھی دانہ ڈالیں، نیکسٹ ٹائم جب دانے کا ٹائم آئے تو آپ پرانے والا دانہ نکال کے اس میں فریش دانہ ڈالیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے برڈز کی کیج کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں جن میں آپ ان کو کھانا ڈالتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کو سافٹ فوڈ ڈالا ہے تو وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کو نکال دیں، اور اگر آپ نے پانی کے اندر کوئی کیلشیم یا ملٹی وائٹامنز ان کو یوز کرا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اب وہ 3-4 گھنٹے بعد وہ بھی نکال لیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جس ٹائم آپ برڈ کے جو برتن ہوتے ہیں ان کا خاص خیال نہیں رکھتے، صفائی کا کیج کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس میں کیڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے برڈز بیمار ہو جائیں گے یا ان میں مائٹس کا ایشو آ جائے گا۔ تو دوستو ان سب صورتحال میں نقصان آپ کے اپنے برڈز کا ہوتا ہے، تو آپ اس کا بڑا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے برڈز کو دانہ فریش مل رہا ہے، ان کی مٹکی صاف ہے، ان کے کیجز صاف ہیں، ان کے پانی والے برتن صاف ہیں، آپ نے پرانا ان کو فوڈ تو نہیں دیا جس میں سافٹ فوڈ خاص کر کے ایک ٹائم اتنا آپ سافٹ فوڈ بنائیں جو ایک ٹائم میں آپ کے برڈز آسانی سے کھا لیں، اور آپ ان کو پھر اس کے برتن اٹھا لیا کریں اور ان میں کسی قسم کی اسمیل وغیرہ نہ آئے۔ دوستو اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کا برڈ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس برڈ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس برڈ کے لیے پھر ایک چھوٹا سا کیج بنایا جاتا ہے جس کیج کو کہتے ہیں ہاسپٹل کیج۔ ہاسپٹل کیج ایک چھوٹا کیج ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی برڈ کو موشن وغیرہ ہو، بخار ہو، زکام ہو یا کوئی اور پر جڑنے کی بیماری ہو، مائٹس وغیرہ کا ایشو ہو جائے، خشکی ہو جائے، کوئی بھی ایشو ہو جائے تو وہ برڈ کو ایک سیپریٹ کیج کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کی وہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کو کیلشیم دوائی ملٹی وائٹامن جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، اور جس ٹائم برڈ آپ کا پراپر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اٹھا کے یا تو اس کی پیئرنگ کر دی جاتی ہے یا اس کو فلائنگ کیج کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
تو دوستو کبھی بھی بیمار برڈ کو دوسرے برڈ کے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو ایک برڈ سے دوسرے برڈ کو، دوسرے سے تیسرے کو ہو جاتی ہیں۔ تو سم ٹائمز میرے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کالونی کی کالونیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے سارے برڈز مر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ہاسپیٹل کیج ہونا چاہیے جو اتنا ہو کہ جس میں آپ 2-3 برڈز ایٹ اے ٹائم رکھ سکیں۔ دوستو اب ایک چیز یہ بھی آتا ہے کہ برڈز کی کامن بیماریاں جو ہوتی ہیں، جیسے لوز موشن ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا، ان کو نزلہ زکام ہو گیا، اس چیز کی ویڈیوز نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، میں نے بھی دی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو پھر یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے برڈز کو بخار ہو جائے تو آپ ان کو کیلپول، پیناڈول وغیرہ دے سکتے ہیں، یا ٹیرامائسین بھی سم ٹائمز دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ویبرامائسین بھی ہے۔ آپ کے برڈ کو اگر زکام ہو جائے تو زکام کے لیے سب سے بیسٹ ایرینک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے برڈ کو لوز موشن لگ جائیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ فلیجل ہے، اور اس کے ساتھ ORS کا استعمال کرائیں۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ کے برڈ کا کے پر جڑنا شروع ہو جائیں، تو اگر وہ پر خشکی کی وجہ سے یا کسی فنگس وغیرہ کی وجہ سے جڑ رہے ہیں تو آپ اس میں پانی کے اندر سیب کے سرکے کو ڈال کے اس کا سپرے کرے تو اس سے اس کے پر دوبارہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ پر گر رہے ہیں مائٹس کی وجہ سے، جوؤں کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ کو پیکس پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ اس کے منہ کے علاوہ باقی وینٹ کے ایریے پہ نہیں لگانا اور منہ کے اندر نہ جائے، باقی آپ اس کے پورے جسم میں لگا سکتے ہیں۔ آنکھوں کا بھی خیال رکھیں کہ آنکھوں کے اندر نہ جائے، تو اس سے آپ کے برڈ کی مائٹس ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں۔ برڈ کو اگر چربی لگ جائے تو آپ سیب کا سرکہ اس کو استعمال کرائیں، اور سیب کا سرکہ تو ویسے بھی آپ کے برڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پانی کے اندر 1-2 قطرے، بلکہ 1 چمچ 1.5 لیٹر کے پانی میں ڈال کے تو آپ اپنے برڈز کو ریگولر بھی دے سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، تو وہ ویسے بھی برڈز کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے کہ برڈز کی جو بجیز کی پرائسز وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہیں۔ عام بجیز آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں سنگل جو پیس ہے وہ 300 سے لے کے 400-500 اس طرح ملتا ہے، جبکہ جو شو کلاس بجیز ہوتے ہیں، پراپر جو سٹرونگ بریڈ کے ہوتے ہیں، ان کی پرائسز لاکھوں میں جاتی ہیں۔ میں آپ کو ابھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے ڈینر لوٹف کی ایک فیمیل کا پرائس پوچھی تو وہ تقریباً 3.25 لاکھ آئی تھنک انہوں نے بولی تھی۔ تو میں میں سرپرائز ہو گیا تھا اتنی مہنگی پرائس کا سن کے۔ دوستو اب آپ کو اینڈ میں جو بجیز کی کامن ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ ان کے رنگ، نسل اور کوالٹی کے حساب سے ان کو تقریباً 28 ڈیفرنٹ میوٹیشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک ان کی کامن جو فیمس میوٹیشن ہے ان کے بارے میں یہاں پہ بتاتا چلوں۔ ایک تو کامن بجیز ہوتے ہیں جو عام شاپ پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈ آئیز ہوتے ہیں۔ ریڈ آئیز میں بھی 3 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح پھر اسپینگل میں ہے، اس میں سنگل فیکٹر، ڈبل فیکٹر پائے جاتے ہیں۔ پھر کرسٹ کے اندر ہے راؤنڈ کرسٹ، اور اس کے اندر پھر ہوگو میں ہے۔ ہوگو کے بعد پھر ٹی سی بی ہے، ٹی سی بی کے بعد پائڈ ہے، پائڈ کے بعد سنمن ہے، سنمن کے بعد انگلش بجیز، اور اس میں کافی ساری ان کی میوٹیشنز پائی جاتی ہیں۔ ان کو ڈفرینٹ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کلر کے حساب سے، مارکنگ کے حساب سے، کوالٹی کے حساب سے۔ تو دوستو اینڈ پہ یہ میکسیمم جو میرے پاس نالج تھا بجیز کے بارے میں وہ آپ سب دوستوں سے شیئر کیا جو اتنا میں جانتا تھا۔ اگر آپ دوستوں کو نے اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھا تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چلی ہوں گی، اور جو چیز میں اس میں اسکپ کر گیا تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ مجھے آپ بتا دیں، تاکہ میں اپنی یا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں تاکہ میں اپنی جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں میں اس میں اس چیز کو لازمی کور کرنے کی کوشش کروں اور آپ سب دوستوں کو ڈیٹیل انفارمیشن دیتا رہوں۔ دوستو یہ ویڈیو جتنی ڈیٹیل سے میں نے بنائی ہے آپ کوشش کریں کہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو صحیح پسند آئی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہے اور میرا نالج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ہوتا رہے، اور جہاں پہ مجھے کریکشن کی ضرورت ہے آپ دوست میری کریکشن کرتے رہیں۔ دوستوں بہت مہربانی میری ویڈیو دیکھنے کا، تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔